السلام علیکم جماعت نہم دہم کے عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شہناز شاہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اب تک ہمارے اردو حصہ نظم کے جتنے لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، امید کرتی ہوں وہ آپ سن چکے ہوں گے اور سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 157 پر دی گئی غزل کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ میر تقی میر کی شاعری سے لی گئی ہے اور ان کی کلیات میر سے لی گئی ہے۔ میر تقی میر کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے تاکہ ان کی شاعری ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ میر تقی میر، جن کی پیدائش 28 مئی 1723 میں ہوئی اور ان کی وفات 22 ستمبر 1810 میں ہوئی۔ میر تقی میر، جنہیں خدائے سخن سرتاج شعراء اردو بھی کہا جاتا ہے، آپ کی حیات و خدمات کے بارے میں جانیں گے۔ اردو کے عظیم شاعر میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ میر آپ کا تخلص اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین یعنی تنقید کرنے والے و شعراء متاخرین، شعراء کہتے ہیں شاعروں کو، ٹھیک ہے، شاعر کی جمع ہے شعراء۔ شعراء متاخرین کہتے ہیں پچھلے زمانے کے لوگ یا پچھلے شعراء، نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ میر کے متعلق اردو کے عظیم الشان شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ کہتے ہیں مکمل کامل شاعر یا نالج رکھنے والا، معلومات رکھنے والا۔ میر تقی میر آگرہ میں 1723 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے اور درویش گوشہ نشین تھے۔ میر کی ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی گئی۔ مزید تعلیم سے پہلے میر ابھی 9 برس کے تھے کہ وہ چل بسے۔ تب ان کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کی طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہ کیا۔ تلاش معاش کی فکر میں دہلی پہنچے اور ایک نواب کے یہاں ملازم ہو گئے، مگر جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ چنانچہ دوبارہ دہلی روانہ ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ غمِ دوراں کچھ غمِ جاناں سے جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں یعنی فسادات وغیرہ اور فتنہ فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی، مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں یعنی مصیبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کہتے ہیں طبیعت کا سخت ہونا کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دوبارہ سے الگ ہو گئے۔ آخر 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں اور اضافہ کر دیا۔ آخر اقلیم سخن، اقلیم کہتے ہیں پوری سلطنت یعنی بہت زیادہ مواد ہونا، اقلیم سخن کا یہ ہرما نصیب شہنشاہ 87 سال کی عمر پا کر 1810 میں
لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ میر کی زندگی کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کی سوانح عمری ذکر میر، جو ان کے بچپن سے لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز کی مدت پر محیط ہے۔ میر نے اپنی زندگی کے چند ایام مغل دہلی میں صرف کیے۔ اس وقت وہ پرانی دہلی میں جس جگہ رہتے تھے اسے کوچہ چلم کہا جاتا تھا۔ عزیز طلبہ، اب ہم میر تقی میر جو کہ اردو غزل کے شہنشاہ ہیں، ان کی طرز تحریر کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے۔ میر کے اشعار سادہ اور معنوں سے پر ہوتے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں غم کو پیش کیا۔ ان کی شاعری داخلی جذبات کے اظہار کی شاعری ہوتی۔ آپ نے اپنی شاعری میں آسان محاورات، نادر تشبیہات اور سادہ سلیس انداز اپنائے۔ زندگی نامساعد حالات میں گزاری، جس کا اثر ان کے مزاج پر پڑا۔ میر سلیقہ سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ عشق پسندی اور خودداری نے انہیں خود سے اور زمانے سے بیگانہ بنا دیا۔ میر عشقیہ شاعری ہی نہیں کرتے بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کرتے۔ یاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تلک آئے۔ میر کی شاعری دلی جذبات کی شاعری ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں آبیتی میں سارے جہان کا درد سمو دیا۔ میر نے تشبیہات کا خوبصورتی سے استعمال کیا، جس کی مثال ہم شعر میں دیکھتے ہیں: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شاعر نے شاعری میں لفظوں کی تکرار سے ترنم پیدا کیا، جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا ہی جانے۔ عزیز طلبہ، اب ہم چلتے ہیں ان کی غزل کی طرف، جو کہ صفحہ نمبر 157 پر ہے۔ پڑھتے ہیں: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے کہ ہم اس غزل کو سمجھیں، اس کی شاعری کی طرف آئیں، پہلے تو ہم اس لفظ غزل کو جانیں گے کہ غزل کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے لکھنے کا انداز، اس کی حیت، اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ غزل کیا ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں غزل۔ غزل اردو کی 4 اصناف سخن میں سے ایک ہے۔ 4 اصناف سخن جو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں: قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور غزل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس غزل کی ویسے تو ہمارے پاس ہیں ٹوٹل یعنی کل 12 اقسام ہیں، اور وہ اقسام ہیں: غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، مسدس، مخمس، رباعی، قطع، حمد، مناجات، نعت، منقبت۔ غزل وہ صنف ہے جس میں کسی بھی موضوع کو نظم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے پڑھی نعت، ہم نے پڑھی حمد۔ پوری نظم نعت میں ہم نے کیا پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ، ان کا مقام، ان کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اور حمد میں پوری ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا،
اس کی کاریگری کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے. تو غزل میں کیا ہوتا ہے؟ غزل میں جو ہے کوئی بھی آپ ٹاپک، کوئی بھی مضمون ڈال سکتی ہیں. اس کو اب ہم مزید تفصیل سے پڑھیں گے. پہلے تو ہم جانتے ہیں اس کے لغوی معنی کیا ہیں. اس کے لغوی معنی ہے محبوب سے بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا. اصطلاحی معنی غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق کی واردات نہایت مؤثر انداز میں بیان کی جائے. اور اس کے موضوعات، اس کا موضوع صرف محبوب سے کلام کرنا ہی نہیں، جیسے ہم نے پڑھا نا بھی کہ عورتوں سے بات کرنا. اب اس کا پہلے تو اس کا جو تھا معنی کے اعتبار سے ہی غزل جو ہوتی تھی اس میں محبوب سے کلام کرنا، اس کے فراق، اس کے وصال کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی بیان کی جاتی تھی. تو اب جو ہے اس کا دامن وسیع ہو چکا ہے. اب اس میں صرف محبوب سے کلام ہی نہیں ہے بلکہ اس میں خوشی کا بھی اظہار ہو سکتا ہے ایک ہی غزل میں. اس میں غمی کا بھی ہو سکتا ہے، محبت، نفرت، زندگی، موت، سیاست، تصوف، اخلاق اور مناظر فطرت وغیرہ شامل ہے. لیکن لہجہ جو ہے وہ عشقیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم جانیں گے کہ غزل کے بنیادی اجزاء کیا ہے، یعنی اس کی حیت کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے. تو اس میں 4 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک ہے ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع. اب ہم ان کو الگ الگ جانیں گے، مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، مطلع کیا ہے اور مقطع کیا ہے. چلیں سب سے ہم پہلے جانیں گے ردیف. آپ کی غزل سے ہی شعر لے کر میں آپ کو سمجھاؤں گی. پہلے ردیف کے معنی جان لیتے ہیں. ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف اس لفظ یا الفاظ کو کہا جاتا ہے جو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں، ٹھیک ہے، پہلے شعر کے دونوں مصروں اور اس کے بعد جتنے بھی اشعار آئیں گے ہر شعر کا دوسرے مصرے میں آخر میں جو لفظ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ردیف. جیسے میں نے آپ کو مثال یہاں دی ہوئی ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلیں. یہ غزل کا پہلا شعر ہے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے سو اس عہد کو اب وفا کر چلیں. دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، اس میں کون سا ورڈ ہے، لفظ ہے یا الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ جی، جو ریڈ سے شو کیا گیا ہے، یعنی کر چلے. پہلے مصرے میں دیکھیں صدا کے بعد کیا ہے؟ کر چلیں. پھر کیا ہے؟ دعا کر چلیں. یہ شعر کا پہلا غزل کا پہلا شعر تھا جس کے دونوں مصروں میں کر چلے آخر میں جوں کہ تو استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد اگلا شعر دیکھیں. پہلے مصرے میں تو کر چلے نہیں آیا ہے لیکن دوسرے مصرے میں دیکھیے وفا کر چلے. لاسٹ کا آخر کے حروف کیا ہیں؟ الفاظ کون سے ہیں؟ کر چلے. تو بات سمجھ میں آئی کہ شعر کا پہلا مطلع اس میں دونوں اشعار کے آخری الفاظ یا لفظ اور اس کے بعد جتنے بھی اشعار آئیں گے اس کے ہر دوسرے مصرے میں آخری لفظ یا الفاظ. تو اس میں ردیف کون سے ہوں گے؟ جی، یہ جو سرخ رنگ کے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اسی لیے کیے گئے ہیں کہ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. دیکھا ہوگا نا آپ نے پہلے غزل میں سے پچھلے میں نے پڑھی، اس میں لاسٹ کے حروف جو تھے، الفاظ جو تھے وہ کیا تھے؟ لال سرخ کلر کے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ اسی لیے سرخ کلر یوز کیا تھا کہ تاکہ آپ کو پہچان آگے ہو سکے. تو اس میں ردیف کون سے ہیں؟ کر چلیں. ٹھیک ہے، بات آگئی سمجھ میں کہ ردیف کیا ہوتے ہیں. ردیف وہ الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں جو پہلے مصرے میں تو دونوں اشعار کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں جوں کہ تو استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ ہے کر چلے کر چلے کر چلے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہم قافیہ. دیکھیں قافیہ سے ردیف سے پہلے آنے والے لفظ کو قافیہ کہتے ہیں. آپ نے شعر غزل میں دیکھا تھا نا کہ جہاں جہاں میں نے لکھا تھا کر چلے کر چلے کر چلے سے پہلے کے جو الفاظ تھے وہ میں نے جو ہے وہ یلو سے کیے تھے.
تو وہ یلو سے اسی لیے کیے تھے تاکہ آپ کو پہچان ہو سکے کہ ردیف سے پہلے جو ہمارے پاس الفاظ آئے ہیں جن کی آواز جو ہم آواز ہوتے ہیں، جن کی ساؤنڈ ایک سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس ہے صدا، آخر میں کیا آیا؟ الف، صدا، پھر کیا آیا؟ دعا، الف آیا، وفا، الف، جدا، الف، ادا، لاسٹ میں کیا آیا؟ الف، کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سب میں کیا آیا ہے؟ یہ سب الفاظ کون سے ہیں؟ یہ ہر شعر میں جو ہے ردیف سے پہلے آتے ہیں اور یہ ہم آواز ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ چلیں، اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا؟ مطلع۔ پہلے مطلع کے معنی جانتے ہیں۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ کو مطلع کہتے ہیں، یعنی جہاں سے غزل شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی غزل یہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے غزل، جس شعر سے غزل شروع ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ اس غزل کا مطلع ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ جیسے بھی ہم نے جانا کہ اس کے دونوں مصرے آپس میں کیا ہوں گے؟ ہم قافیہ ہوں گے۔ جیسے ہمارے آپ کی غزل کا لیا ہے میں نے مطلع، یعنی پہلا شعر، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلیں۔ دیکھا نا آپ نے اس میں دونوں لاسٹ کے جو حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ کر چلے، کر چلیں۔ اور اچھا اب یہ بتائیے حروف، یہ ردیف سے پہلے میں نے کیا لکھا یلو سے؟ جی، صدا، دعا۔ یہ صدا اور دعا کیا ہے؟ یہ ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ جی، یہ کہلاتے ہیں ردیف۔ چلیں اب ہم سمجھتے ہیں مقطع۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں کاٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں سے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میر تقی میر کا تخلص میر ہے، اسد اللہ خان کا غالب کا ہے غالب ہے۔ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے ہم نے اپنی غزل کا آخری شعر لیا ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ دیکھیں اس میں پہلے مصرے میں دیکھیں لاسٹ کا لفظ جو ہے میر، یہ کیا ہے؟ شاعر کا تخلص ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب اب کیا ہوگا کہ یہاں پر یہ غزل کمپلیٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اچھا عزیز طلبہ طالبات، یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو عزیز طلبہ و طالبات ضروری نہیں کہ ہر شاعر جو ہے آخر میں اپنا تخلص استعمال کرے، اور کچھ شعراء جو ہیں وہ اپنا تخلص نہیں استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ غزل ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم چلتے ہیں، ہمارے اشعار کو الگ الگ ہم سمجھیں گے، اس کے الفاظ معنی سمجھیں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ غزل کی صفت کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہر شعر میں شاعر الگ الگ موضوع استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی موضوع۔ مثلاً پہلے شعر میں عشق حقیقی بات کر رہا ہے تو دوسرے شعر میں جو عشق مجازی کی بات کرنے لگ گیا، کہیں وہ سیاست کی بات کر رہا ہے تو کہیں وہ مناظرات کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں شعر نمبر 1 دیکھیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ پہلے ہم جانیں گے اس کے الفاظ کے معنی، جیسے ہمارے پاس ہے فقیرانہ یعنی فقیر کی طرح، صدا آرزو تمنا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ میاں کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی میاں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میاں سے مراد کیا ہے؟ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ کون سا شعر ہے غزل کا؟ جی پہلا ہے۔ کیسے پہلا ہے؟ اس میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ دونوں مصروں میں کر چلے کر چلیں، تو یہ کون سا شعر ہوگا؟ مطلع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہم جانیں گے اس کی کہ اس میں شاعر کیا بات کہنا چاہ رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، جب ہم تشریحات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بتا رہی ہوں کہ تشریحات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کے الفاظ معنی لکھتے ہیں، شاعر کا تھوڑا سا تعارف لکھتے ہیں، مرکزی خیال کہ اس میں کیا بات بتانا چاہ رہا ہے، اس کو پھر ڈیٹیل سے تفصیل سے لکھتے ہیں، وہ اس کی تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حوالہ شاعر شہنشاہ غزل میر تقی میر،
آپ کی زبان اثر انگیز اور موضوع کے اعتبار سے استعمال کرتے. زبان میں سادگی اور مٹھاس کی آمیزش پائی جاتی ہے. ان کی زبان سے ان کے دلی جذبات کا پتہ چلتا ہے. حسن و عشق کے علاوہ انہوں نے تصوف اور فلسفہ کو بھی غزل کا پیراہن عطا کیا. ٹھیک ہے، یہ بالکل مختصر ان کا تعارف ہم نے بتایا. اب اس غزل کے اس شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہ رہا ہے؟ تو ہمیں کیا بات معلوم ہو رہی ہے شعر سے؟ غزل کے اس مطلع میں اب ہم کیا لفظ ہمارے کریں گے؟ اس شعر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اس مطلع. غزل کے اس مطلع میں شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا 4 دن کا کھیل ہے، یہاں سے ہم کچھ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. تو اب اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. اس میں شاعر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور اس کو خالی ہاتھ ہی جانا ہے. یہ دنیا ایک سرائے یا ان ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم کچھ دیر کے لیے سستاتے ہیں، رکتے ہیں اور اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ اپنے ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہوتا ہے. اور سب نے اپنے اپنے حصے کا کام یہاں آ کر کرنا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ہم اسٹیج پر اپنا رول پرفارم کرتے ہیں. زندگی کیا ہے؟ ایک تماشگاہ بھی ہے. ہم نے اس دنیا میں اپنے حصے کا کام کیا اور اب آگے بڑھ جانا ہے. ہم اس دنیا میں مسافروں اور فقیروں کی طرح ہیں. جیسے فقیر صدا لگاتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے. اور آخر میں جو ہے دوسرے مصرعے میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ آخر میں مرتقی میر دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب ہمارے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ دنیا والوں تم کو مبارک ہو. ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے. یہ دنیا تو صرف 4 دن کا کھیل ہے اور ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں. چاہے زندگی کتنی بھی بڑی ہو، لیکن ایک دن سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس کی مثال دیکھیں ذرا یہاں پر بتاؤں آپ کو کہ سکندر اعظم جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت سے نوازا اور عمر بھی اس کو بڑی دی. کسی نے ان کے مرتے وقت ان سے پوچھا کہ اے شہنشاہ آپ نے زندگی کیسی پائی؟ کیسا آپ کو اس کا عرصہ لگا؟ کہنے لگے مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے یہ کمرے کا دروازہ ہے، اس کمرے میں اس دروازے سے داخل ہوا اور اس دروازے سے نکل رہا ہوں. شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے اس دنیا سے، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا رہا ہے. اور سکندر اعظم نے مرتے وقت، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت، اتنی سلطنت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ میرا ایک ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھا جائے. جی مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ مقصد یہ تھا کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ دیکھو میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ کر جا رہا ہوں. چلیں اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر اگلے کی طرف. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلیں. اس کے الفاظ میں نے دیکھے، عہد قول و قرار یعنی وعدہ کرنا کسی سے، ٹھیک ہے، وفا وعدے کو پورا کرنا. کیا ہے اس کا مرکزی خیال؟ شاعر اس کے پیچھے کون سا موضوع بتا رہے ہیں؟ شاعر شعر میں محبوب سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کو کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اب اس کو ہم وفا کرنے جا رہے ہیں. شاعر اپنے محبوب سے، یہاں پہ عشق مجازی کا ذکر ہو رہا ہے. عشق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی. عشق حقیقی یعنی اپنے رب سے محبت کا اظہار، اور عشق مجازی اللہ کے بندوں سے محبت، جیسے ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے، استادوں سے کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تم بن زندہ نہیں رہ سکیں گے، ہم تمہارے بغیر مر جائیں گے. لو ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. یہ دنیا تم جیسوں کے لیے ہے، اس دنیا میں تم ہی رہو اور تمہیں ہی مبارک ہو. ہم تو اپنے حقیقی محبوب، حقیقی مالک سے ملنے جا رہے ہیں.
اگلے شعر کی طرف چلیے. شاعر کیا کہتے ہیں شعر میں؟ شاعر کہتے ہیں دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. بے خود یعنی خود سے بے خبر کرنا، خود کی پرواہ نہ ہونا. جدا کرنا، الگ کرنا. ٹھیک ہے، اس کا مرکزی خیال لکھتے ہیں. اس سے مرکزی خیال میں شاعر عشق حقیقی کی ترجمانی کر رہے ہیں، یعنی اپنے رب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اس شعر میں عشق حقیقی جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو عشق حقیقی اور مجازی دونوں کی ترجمانی کر رہا ہے، جس وے میں ہم اس کو لیں. اگر ہم عشق مجازی کی بات کریں تو شاعر کہتا ہے کہ اگر مجھے میرا محبوب نظر آ جائے تو میں بے خود یعنی خود سے بے خبر ہو جاتا ہوں، میری اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے. تم کو دیکھتا ہوں تو میں ختم ہو جاتا ہوں، تم رہ جاتے ہو. محبوب سے سوال کرتے ہیں کہ آخر تم میں ایسا کیا ہے جو تم مجھے میری ہی ذات سے جدا کر دیتے ہو. اور اگر اس شعر کو ہم عشق حقیقی کی نظر سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہمیں یہ نظر آئے گا کہ شاعر کہتا ہے میرا خدا نظر نہیں آتا لیکن وہ نظر آتا بھی ہے. کیسے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کہ وہ باطن بھی ہے یعنی نظر نہیں بھی آتا ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ نظر آتا بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے جلوے، اس کی تخلیق کردہ ہر شے ظاہر کرتا ہے. میں اسی میں اپنے محبوب یعنی اپنے رب کو دیکھتا ہوں. اور جب ہم اس کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں تو رب العالمین کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں. اور ہم سوچیں کہ ہم کیا ہیں تو ہمیں بے بسی اور اپنی بے حقیقت ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. ہم اپنے آپ سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. تو ہی تو میرے رب ہر جگہ نظر آتا ہے اور مجھے کسی چیز کی سدھ بدھ نہیں رہتی. مجھے چلنے والے ہوا میں بھی، اس کی آواز میں بھی، بارش کے پانی کا برستی ہے، بارش برستی ہے اس کے پانی کی آواز میں بھی، ہوا کا چلنا، یہ ہر چیز میں مجھے میرا رب ہی نظر آتا ہے. ہمارے دل و دماغ پر اے اللہ تعالیٰ تو ہی چھایا ہوا ہے. اے اللہ تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں طلبہ طالبات. ہمارا شعر نمبر 4 ہے. 4 میں کیا کہتے ہیں شاعر؟ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے. اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں. جبین سے کیا مراد ہے؟ جبین سے مراد ہے پیشانی یا ماتھا. سجدہ اللہ کے حضور ماتھا زمین پر رکھنا یا ٹکانا. ٹھیک ہے. حق بندگی یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی غلامی کا اظہار کرنا، غلامی کا فرض ادا کرنا. طلبہ طالبات اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس کی بندگی، اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکیں. تو یہ شعر کس چیز کی ترجمانی کر رہا ہے؟ جی ہاں، عشق حقیقی ترجمانی کر رہا ہے اور حق بندگی ادا کرنے کا شاعر کہہ رہے ہیں. یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، یہ روا نہیں کہ ہم سجدوں سے سر اٹھائیں. ہمیں تو چاہیے کہ دن رات اپنا سر زمین پر اللہ کے حضور رکھیں اور اس سے اپنے معافیوں کے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے غلامی کا فرض ادا کر سکیں. لیکن ہم تو اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم تو یہ ادا بھی نہیں کر سکتے.
چلتے ہیں ہمارے غزل کے آخری شعر کی طرف. اور آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جی مقطع. مقطع میں کیا ہوتا ہے؟ جی شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں قطع کرنا یعنی ختم کرنا. تو شاعر کہتے ہیں کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اس کے الفاظ معنی دیکھیے. پوچھے یعنی سوال کرے، میر یعنی شاعر کا تخلص، شاعر کی ذات. اس جہاں سے مراد کیا ہے؟ دنیا. اس کا مرکزی خیال دیکھیں. غزل کے اس مقطع میں شاعر بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے تخلیق کو فراموش یعنی بھول چکا ہے. فراموش کر کے نافرمانی کی زندگی انسان نے گزارنا شروع کر دی ہے. کیونکہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے؟ ہمارا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں کیوں بھیجا؟ ہم تو اس دنیا میں آئے اور دنیا کی رعنائیوں میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی روشنیوں میں کھو گئے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا کیا مقصد تھا. حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنا، وہ سب ہم بھول گئے ہیں. اطاعت بھول گئے ہیں، اپنی فرمانبرداری بھول گئے ہیں. اس کے احکامات کو سر تسلیم ہم نے خم کرنا ہے. اس کی عنایت کی ہوئی نعمتوں جو ان گنت ہیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن ہم اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر گئے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، دنیا میں کھو گئے ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں. ہمیں اس عمل پر پیرا ہونا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اپنے مقاصد کو یاد کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں کہ ہم نے اپنے فرائض ادا کرنے، اپنے فرائض کو نہیں بھولنا ہے. اور آخر میں شاعر کہہ رہے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس جہاں میں آ کر تم نے کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ شاعر کہتا ہے افسوس، انسان کس لیے آیا تھا اور کیا کیے جا رہا ہے. وہ تو دنیا سے لگاؤ بیٹھا ہے، اپنے فرائض کو فراموش کر چکا ہے. ہمیں اپنے فرائض کو فراموش نہیں کرنا ہے بلکہ فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے. عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو یہ غزل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو دیتی ہوں کچھ تفویض کار یعنی گھر کا کام، جس میں نے آپ کو سوال دیے. سوال ہے آپ کو اس غزل کا کون سا شعر پسند ہے اور کیوں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پسندیدہ شعر کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے ساخت کے لحاظ سے نظم اور غزل کا فرق بتائیے. نظم کسے کہتے ہیں؟ جس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو یہاں تعریف لکھ دی ہے. نظم تسلسل پر مبنی شعر کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے. اس مرکزی خیال کے تحت ہی ہم اس موضوع کے تحت ہی ہم پوری کی پوری نظم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، موضوع کی قید نہیں ہوتی جس میں آپ کوئی بھی موضوع لے لیں اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی ہیت متعین ہے. اور غزل کیا ہوتی ہے؟ غزل کی ڈیفینیشن میں نے ابھی آپ کو بتائی نا. ٹھیک ہے، غزل کیا ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. عزیز طلبہ طالبات، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.